اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله المعصومين. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم وبعث هاتين السورتين إلى أرواح جميع المؤمنين المرحومين. اللهم اغفر لهم واحشرهم مع الأنبياء والأوصياء والأتقياء والشهداء. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد مومنین دی عبادات کو اپنی بارگاہ قبولیت عنایت فرما. پروردگار مرحومین اہل ایمان بالخصوص حاضرین مومنین دے جتنے مرحوم ہو چکے درجات جنت عالی متعالی فرما. منازل آخرہ آسان فرما. اس ادارے مسجد اور آزاداری نال تعاون کرنے والے جتنے بھی مومنین دے مرحوم ہو چکے یا اللہ ان کو مولا حسین دا جوار نصیب فرما. مومنین و مومنات عزاداران امام حسین دی حفاظت فرما. شر پسند عناصر کو سنا عبود فرما. وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما. ملت اسلامیہ کو اتحاد اور اتفاق دی دولت نال سرشار فرما. بیمارہ کو شفا عطا فرما. مقروضین دے قرض دی ادائیگی دے وسائل عنایت فرما. ہر دعا زبان تے ہمنا ممکن نہیں. پروردگار ان عزاداران دے دلن جتنیاں بھی دعائیں قبول فرما. امام عصر دے ظہوری تاجیل فرما. ساریاں گناہگار رکھا کو جمال یوسف زہرا دے نال منور فرما. ہدیہ بقلب مبارک امام زمان و روح مبارک سید اسلام بلند صلوات. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته
العباد. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. العبد المؤيد ورسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين أبي القاسم محمد صلوات. الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث علمه والد شبير والشبر زينة المسجد والمنبر فاتح الأحد والخيبر أمير المؤمنين محبت بری صلوات. وعلى السيدة الجليلة الطاهرة زكية نقية رضية مرضية مخدومة المظلومة محرومت عن حق میراث ابیہا سیدت النساء العالمین. الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم وعلى الحسين المظلوم الغريب مقتول المذبوح من الكفار في الكربلاء يوم عاشوراء الذي قال عند وقت بدائه من الخيام يا زينب ويا أم كلثوم ورقية وسكينة علیکنا منی سلام. حسین و غریب جیکو آسمان رنے زمین رنیے ملک رنین. یقیناً تھوڑی دلی قبر حسین ہے ادو نام حسین آدھے ادو اکھاں خراج عاشق پیش کرے دیا. دسنا چاہنا جو مت سمجھے ایسا کر لے حسین کو دے رہنے نا. حسین و غریب روڑ لیا اجا دنیا تے نہیں آیا نبی پہلے رہنے.
پڑھ لو تاریخ دیاں کتاباں، اللہ فرمایا جبرائیل جی رب جلیل آدم کو آوک پنجا ناواں دے وسیلے نال دعا منگے توبہ قبول ہو سکے۔ یا محمود بحق محمد، یا آلہ بحق علی، یا فاتر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الحسان بحق حسین۔ سن سو مکانیو آدم آدھے جبرائیل کے وجہ میں پہلے چار نہ چاہیں دل خوش ہوئے، پنجواں نہ چاہیں دل آدھے دھائی مار کے رواں، میں آدھا اللہ دا نبی تینا چاہے رو پیئے انہوں جڑا تنویر اٹھاؤ کے دا ودا جگرائی علی دیدہ اجرکم اللہ ستر قدم تیرے دی رہی ہے تیرا ضربنا کستر حسین۔ مرحبا پرانے عزادار تشریف فرماؤ، اولاد علیہ بیٹھے ہو، آدم رنا، نور رنا، ابراہیم رنا، عیسیٰ رنا۔ ماں دے دیوی غریب ہوئے، پتر کو نواں لباس پواوے، ماں خوش ہون دیئے، نواں لباس پواوے، پڑوسی عورتانوں رشتہ دار عورتانوں دکھیں دیئے، دیکھو میں پتر دا نواں لباس لے آئے، لیکن عزادارو حسین و غریبے ماں پواوے تائیں روئے لاوے تائیں روئے کیوں آج نواں مل پی آئی کال پرانی گئے نہیں پاون دیونا، او کمینے لباس لٹے سینتے گھوڑی بھجا دیوڑنے۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمة بضعة منی فمن اضاها فقد اضانی۔ صلوات۔ انتہائی محترم سامعین، قبل اس دے جو میں موضوع دے ہوتے لب کشائی کراں، چند معروضات اپنے ہم عصر دوستاں اور اپنے تو چھوٹے تلمیزان مکتب اہل بیت دی خدمت پیش کرنا چاہنا۔ اپنے آپ کو پہچانو، تساں عزاداران امام حسین دیوے، اپنے آپ کو پہچانو، تھوڑا تعلق شبیر نالے، جس صفحے آزاد تے تساں تشریف لے آئے ہو پرسہ دیون واسطے، اس صفحے آزاد تے آون واسطے کچھ نہ کچھ آداب ہیں۔ پہلا ادب اے ہے، تمہیداً چند کلمات میں گزارش دے طور پہ پیش کرنا چاہنا۔ پہلا میرے عزیز دوستو، پہلا زینہ عزاداری دا، پہلا ادب، پہلی شرط اے ہے جڑا عزادار بن کے آوے او نیت خالص گن کے آوے۔ مجلس سنن ویندا پیاں کیوں؟ ریاکاری واسطے نہیں، روب و جلال واسطے نہیں، شہرت واسطے نہیں، بلکہ میرا روبنا، گریہ اوزاری، ماتمداری، آنسو فقط اور فقط اللہ دی رضا واسطے ہی یا امام حسین علیہ السلام دے دل اور قلب نازنین کو راضی و خوشنود کرن واسطے۔ پہلا ادب نیت خالص ہوئے، میں اللہ کو راضی پیا کرن میں نہ، چونکہ رسول اسلام دی اقتداء ایک بندہ گیا ہے تے اس خچر ڈٹھ ہے، اپنے مخالف کو خچر ڈس ہے، اس وقت لگژری گڈی جڑی ہوندی ہے نہ خچر ہوندی ہے یا گھوڑا ہوندا ہے، جی میں سارے کو اج کل 2D ہے یا TX ZX ہے، اس وقت گھوڑا یا خچر ایک چنگی سواری سمجھا ویندا ہے۔ اس دی نگاہ پئیے مخالف دے خچر تے، اسا کہ بھئی اس دے نال لڑدا ایک ریساں تے غنیمت ہی اے خچر بٹور انسان،
گیا مارن ہے لیکن مری گئی ہے. سید الانبیاء جڑے ان دی لاش دے اوتے آئین فرمائے ھذا قتیل الحمار، گدھے کی موت مارا گیا. جنگ لڑن گئے، مشرکاں دے سامنے گئے، لیکن نیت ہی تھوڑا جہاں کھوٹ آئے. پروردگار نے فرمایا، رسول اسلام نے فرمایا ھذا قتیل الحمار، گدھے کی موت مارا گیا. لہٰذا نیت خالص ہونی چاہیے. دوسرا ادب کوشش کرنا. ماشاءاللہ تو سارے صاحبان فام بیٹھے ہوئے، فقط تکرارن میں عرض کرنا چاہنا تذکر دی خاطر باوضو ہو کے آمنا، وضو کر کے آمنا. انہاں دہاڑاں اور دیگر ایام دے وچ بھی جتنے مومن تھوڑے نال آنن صفے ازات بہنن، اللہ نے انہوں کو بڑی عزت عطا کی تھی. عزادار کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا ہے. اگر عزاداراں دی خدا نہ خواستہ ان ہو سی نہیں انشاءاللہ، خدا نہ خواستہ سال بھر کوئی رنجش رہیے، رنجش کو ختم کر دیو. تمام تر تعصبات تو غض نظر ہو کے پس سے پشت سٹ کے عزاداری سید الشہداء دی اس صف دے اتے آ کے سارے عزادار بن جاؤ. پرچم حسینی تلے، علم عباس تلے سارے ہیک ہو جاؤ. امام حسین دی خاطر تعصب چھوڑ دیو، نفرت چھوڑ دیو، بغض چھوڑ دیو. ہونا تک اگر کہنے نال کوئی مومن خدا نہ خواستہ لڑا ودا ہائی یا کوئی رنجش آئی تو امام حسین علیہ السلام دی خاطر آج تو بعد اعادہ کر کے منے اس مجلس وچ وعدہ کر کے منے کہ میں فرزند زہرا دی خاطر اس مومن کو معاف کر چھوڑا ہے. اگر حسین کو راضی کرنا ہے تو اس مومن اور حسینی کو گل نہ لاؤنا کوسی. کوشش کرنی ہے ان دنج مومنین کو عزت دی نگاہ نال دیکھنا، چونکہ اس صف تے جڑا آندا ہے نا وہ عزت پا کے ویندا ہے، حور بن کے ویندا ہے، توبہ کر کے ویندا ہے. کوشش کرنا ہتھیں تسبیح ہوے، نظراں جھکیاں ہوئی ہومن، انہاں نظراں دی حفاظت کرنا. جو ایک عالم دین پہ فرمینے ہن جلے تساں مولا حسین دی مظلومیت دے اوتے روندے ہو نا، تھوڑیاں اکھاں چوں خراج عشق پیش تھینن، آنسو نکل دن، تھوڑیاں اکھاں علم عباس وانگو پاک ہوئے نہیں. لہٰذا میرا دوست انہاں پاکیزہ اکھاں کو غیر محرم والے پاسے دیکھ کے آلودہ نہ کریں. انہاں اکھاں کو فحش فلماں دیکھ کے، گندیاں فلماں دیکھ کے آلودہ نہ کریں. یہ اکھاں پاکیزہ ہو گئیں. اکھاں دی حفاظت کرنی ہے، جسم دی حفاظت کرنی ہے. لباس اور کردار ایسا ہوئے کہ زبان نہ لوگوں کو نرس نہ پوے جو عزادار حسین ہیں، بلکہ لوگ کردار، لباس اور ساری شکل و صورت کو دیکھ کے یہ سمجھ بنیں جو عزادار حسین ابن علی پیان ہے. انہاں دی حالت زیادہ ہنسی مذاق نہیں ہونی چاہیے. جو امام رضا علیہ السلام فرمانے کہ جب بھی محرم کا چاند طلوع ہوتا میرے بابا کے چہرہ انور پہ حزن و ملال کے آثار نظر آتے، غم کے آثار نظر آتے، اور روز عاشورہ بلند آواز سے میرے بابا گریا کرتے تھے. لہٰذا زیادہ ہنسی مذاق نہیں کرنی. یہ دہاڑے عام دہاڑے نہیں، عزاداری دا احیاء مناونا دے دہاڑے. باوضو ہو کے آمنا ہے، ادب کو ملحوظ رکھنا ہے، مومنا ایک دوسرے کو عزت دیونی ہے، کہیں کو بے عزت نہیں کرنا. عزت دیون دا مقام ہے، تانا زنی دا مقام نہیں، غیبت دا مقام نہیں جو ایک دوسرے دی غیبت کروں، اور تقسیم تھیون دا مقام نہیں. اے بانی ہے، اے عالم ہے، اے ذاکر ہے، اے مولوی ہے، اے ماتمی ہے. نوح خان آدھا میں صرف نوح خانی کرنی، مولوی آدھا صرف میں مجلس پڑھنی ہے. نا جتنا بھی میسر ہوئے ہر بندہ اتھیں عزاداری دی خدمت کرے. جہاں تک ہو سکتا ہے تساں میزبان بھی ہوئے اس مقام تے، مہمان بھی ہوئے. جہاں تک دوسرے کو کوشش کرنی ہے، دوسرے کو اس نگاہ نال دیکھنا ہے جو اے آگے صف حسین دے اتے ہو سکتا ہے ابو ذر مزاج ہوئے، ہو سکتا ہے ایک امبر مزاج ہوئے. میرے دوستو آونا عزاداری اپنے آپ کو بدلن دا نہ ہے. اس صف عزات آونا جڑا اٹھ کے واپس پلٹنا خدا را تھوڑے کردار دے وچوں جناب ابو ذر دی خوشبو آوے، جناب میسم دی خوشبو آوے، زہیر ابن قائم دی خوشبو آوے، حبیب ابن مظاہر دی خوشبو آوے. چونکہ تسا عام لوگ نوے، تسا مثل حبیب ابن مظاہر ہوئے، تسا مثل اون محمد ہوئے. کیویں اساں شبیہات دا احترام، جناب اون محمد دا کردار اور انہاں دی عظمت بلند ہے، لیکن میں ایک مجازی معنی چ عرض پیا کریں نا، اساں شبیہ بڑھنے ہیں اور انہاں دا احترام کرنے. احترام بھی سا کو کرنا چاہیے. مثلا سرکار عباس علمدار دی علم دی شبیہ بڑھنے، اس دا احترام کرنا چاہیے. کیوں؟ نسبت دا احترام کرنے. کپڑے کو نسبت ہو گئی کہندے نال علم عباس دے نال، لہذا ہن احترام ضروری ہے. شہزادہ علی اکبر دی جنازے دی شبیہ بڑھنے ہیں، احترام ضروری ہے. ذوالجناح دی شبیہ بڑھنے ہیں، احترام ضروری ہے. سجدہ فقط اللہ واسطے ہے،
یہ یاد مناون واسطے شبیہات اساں بنانے ہیں اور انہاں دا احترام ہے میرے دوستو جتنا انہاں دا احترام کرنے ہیں اگر اساں تساں لائق احترام پہلے تو لائق احترام ہیں لا شک فی ذالک اس وچ کوئی شک نہیں کہ اساں سارے لائق احترام ہیں چونکہ سارے مومن ہیں حسینی ہیں عاشورائی ہیں عزادار ہیں لیکن جتنا اساں دوسریاں شبیہاں بنانے ہیں اس تو قبل ساکو آپ کو شبیہ حضرت عباس سے علمدار پڑھنا پوسی کیوں کل مولا عباس دے حوالے مولا حسین نے علم کیتا اور او پاکیزہ ہاتھ جس ہاتھ دے وچ علم آیا اج اس ہاتھ دی شبیہ اگر اساں علم چاہے کیڑے ہاتھ نال چاہے سے خدا نہ خواستہ ایسا ہاتھ جڑا سارا سال چوری کریندا رہا ہوئے گھبراتا نہیں وے گئے مولوی صاحب آئین تے مجلس ابتدا بھی کوڑیاں پھکیاں تو کر دیتی نے کوڑیاں گالی تو کر دیتی نے مومن آوے عزادار آوے روے بات رو کے چلا منے انہاں اکھاں نال گناہ کرے نا انہاں اکھاں کو شبیہ بناونا پوسی شہزادہ اکبر دیاں اکھاں دے شبیہ بن جاؤ شہزادہ اکبر دی شبیہ بن جاؤ شہزادہ علی قاسم دی کیویں شبیہ بنو اگر او نماز دے وقت مسجد وچ ہونے ہن تے تھاکو تے میں کوئی مسجد وچ نظر آنا چاہیے ساکوں اپنا جسم پاکیزہ کرنا پوسی اپنا کردار پاکیزہ کرنا پوسی خدا را پہلے خود شبیہ بن جاؤ خود پاکیزہ ہو تاکہ سارے ہاتھ اس قابل بن منن جو اساں انہاں پاکیزہ شبیہاں کو ہاتھ لا سکوں چاہ سکوں صلوات پڑھ لو باواز صلی علی محمد گھبراتا نہیں گئے پریشان تا نہیں تھا عرب دا بدو میں اپنے موضوع والے پاسے آ گئی ہوں عرب دا بدو سید الانبیاء سرور کونین محمد مصطفیٰ دی شانی چاہ کے جسارت کریں دے اللہم صلی اللہ نقل کفر نباشت جسارت کر کے آدھے تساں ابتر ہو تھوڑی اولاد کوئی نہیں آواز پروردگار ہے یہ انا اعطیناک الکوثر اے میرا حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے جناب فخر الدین رازی برادران اسلامی اہل سنت دے مفسر صاحب تفسیر کبیر اے فرمائن کوثر بروزن فعل ہے اس تو مراد ہے جو اللہ پہ فرمائن دے انا اعطیناک الکوثر اے میرا حبیب ہم نے تمہیں فاطمہ زہرا عطا کر دی ہے اللہ صلی علی محمد سامعین محترم پروردگار عالم نے قرآن مجید دے اندر کچھ تحائف دا ذکر کیتا ہے جڑے ہدیے اپنے نبی کو عطا کیتے ہیں انہاں تحفہ دا ذکر کیتا ہے لیکن کہہ مقام تے اون خالق نے تھوڑے تحفے عطا کر کے زیادہ صلے نہیں منگے یا جتنے تحفے عطا کیتے ہیں اتنے صلے منگے مثلا میں شاہد مثال پیش کرنا چاہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح جب تمہاری طرف اللہ کی طرف سے مدد کا تحفہ اگر ان ترجمہ کر دے تو بے جانا ہو سی مدد کا تحفہ پہنچا فتح کامیابی کا تحفہ پہنچا اور تو نے کار رسالت سر انجام دیا تو نے توحید کا پیغام ابلاغ کیا لذا پروردگار فرمائے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اللہ تعالیٰ نے تھوڑی محنت کو رنگ لایا اور تسا ڈٹھا اس تبلیغ دے نتیجے دے وچ لوگ فوج در فوج جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے اسلام کو قبول کرنے لگے کلمہ توحید اور کلمہ رسالت پڑھنے لگ گئے اللہ نے ترائے تحفہ اور ہدیاں دا ذکر کیتا ایک مدد دا تحفہ کامیابی دا تحفہ اور تیرے کار رسالت دے نتیجے دے وچ لوگ فوج در فوج اللہ نے انہاں دے دلوں کو مائل با اسلام کر دیتا اور لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیتا حلقہ بگوش اسلام ہونے لگ گئے اللہ نے ترائے تحفہ دا ذکر کیتا سامعین محترم ابو اللہ نے سلے منگے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا پروردگار نے ترے ہدیاں تے تحفہ دا ذکر کیتا ہے ترے تحفے عطا کر کے چار سلے نہیں منگے لیکن ایڈا بلند اور عظیم پایا تحفہ اللہ نے عطا کیتا ہے جناب سیدانی شکل دے وچ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر اے میرا حبیب ہم نے تمہیں فاطمہ زہرا جیسا تحفہ عطا کر دیا ہے اب صلہ ایک نہیں فصلی لربک اپنے رب کے نام کی نماز بھی پڑھ ونحر اور قربانی بھی کر کیوں یہ تحفہ اتنا عظیم ہے کہ اب صلہ
ایک نہیں، اب 2 صلے چاہیے۔ ان شانئک هو الابتر، تیرے دشمن کی شان یہ ہے ابتر رہے گا، بے نسلہ رہے گا، دم کٹا ٹوٹا رہے گا۔ عزیزان محترم دیکھ گنو، ہن تو نہیں، 1400 سال پہلے تو گن کے ہن تک، 1400 سال پہلے تو گن کے ہن تک سادات کو، نسل کوثر کو، سادات کو، سادات اعظام کو دیواراں چڑھوایا گیا، تلواراں نال سر کٹے گئے، زہر دتی گئی، زنداناں سٹ دتا گیا، گرمی تے کھڑایا گیا، نسل کوثر دے تسلسل کو ختم کرن دی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اسلام دی اولاد کو ان بقا عطا فرمائیے جو دنیا دے کونے کونے اج بھی تھکو اولاد زہرا نظر آسی، اولاد رسول اللہ نظر آسی، اولاد محمد مصطفیٰ نظر آسی۔ دنیا دی کوشش ہے جو سادات مٹ جائے، نسل کوثر دا تسلسل ختم ہو جائے، لیکن اللہ نے سامعین گرامی کوئی ان حفاظت کی تھی نسل کوثر دے ان تسلسل دی جو اج بھی کائنات دے وچ کوئی سرفراز اور عزت اعلیٰ نظر آسی تا فرزند زہرا اور فرزند رسول نظر آسی، کتھائی سید علی حسینی خامنائی دی شکل ہے، کتھائی سید اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد زندہ باد مردہ باد مردہ باد۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد۔ دنیا دی کوشش رہی مومنین کرام کہ رسول اسلام دی نسل مٹ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اور وعدہ کیتا ان شانئک هو الابتر، تیرے دشمن کی شان یہ ہے ابتر رہے گا، دم کٹا رہے گا، بے نسلہ رہے گا۔ میں پوچھنا اے چاہنا زویل عقول کل، صاحبان فہم کل، کتھائی نظر آندی وے اولاد یزید، سمجھے نہیں شاید، کتھائی نظر آندی وے اولاد ابو لہب، اگر ہو سی دی سے یزید دی اولاد کہیں کو آکھو نو یزید دا پوتر گالی سمجھ سی تے بکے پہ ویسے گریبان اجھات چپے سے، میں کو اولاد یزید آدھے تو کتھائی نظر آندی، کیوں اللہ نے سر بلند کر چھوڑا ہے، محمد مصطفیٰ دی اولاد ہوں، ابو لہب دی نظر نہ آسی، ابو جہل دی اولاد نظر نہ آسی، ملک دے کونے کونے، دنیا دے کونے کونے اگر اولاد نظر آسی تو محمد مصطفیٰ یا فاطمہ زہرا اور مختلف مقامات دوتے تو اپنے علاقے دے گنو میں خوشامد نہیں کر رہا، سادات الحمدللہ، اور سادات کو بھی سادات ہونا چاہیے، کردارن سید ہونا چاہیے۔ پیغمبر فرمایا اکرمو اولادی، اور علماء موجود حسن شیخ مظفر دے نزدیک آمر دا اظہار وجوب دے ہوتے دلالت کریں دے اکرمو اولادی، پیغمبر فرمائے میری اولاد کی عزت کرو۔ کہ عالم دین کو پوچھا آئی بھائی سید جو ہوئے گناہگار، انہاں جواب اچھ فرمائی اگر بابا گناہگار ہوئے تو عزت ضروری ہے یا کوئی نہ، یہ میں گناہگار بابے دی عزت کرنا ضروری ہے، یہ میں گناہگار سید دی عزت کرنا بھی ضروری ہے، رسول اسلام دی نسبت دی وجہ۔ البتہ سیدہ کو چاہید ہے کہ سید ظالم نہ ہوئن، سید خدا نہ خواستہ شراب دے قریب نہ منن، سید چوری دے قریب نہ منن، بلکہ اگر کوئی پوچھے تو سب تو وڈا اس بستی اس علاقے اس شہر دا سب تو وڈا شریف کون ہے، نمازی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، متقی کون ہے، ہر کوئی آکے وہ جڑا سید نہیں سرویندا۔ میں یہ گالی کرنی ہے تھوڑے نال، تسا ناراض ہو یا راضی۔ سادات دی آغوش کو کل رسول اسلام دی آغوش، علی ابن ابی طالب دی آغوش، دنیا دے مظلومین واسطے جائے پناہ آئی، جائے امن آئی، آج سادات دی آغوش کو امت واسطے جائے پناہ ہونا چاہیے، جائے امن ہونا چاہیے۔ اگر دنیا دے مظلومین کو کوئی جائے استراحت اور جائے امن نظر نہ آوے تو سیداں دا گھر اندے واسطے جائے امن ہونا چاہیے، نہ اندی فکر کو اندیشہ ہوئے، نہ اندی جان کو کوئی نقصان پہنچانا دا اندیشہ ہوئے، بے فکر ہو کے لگا بنے یہ جو اولاد علی ہے اتنا میرا مال بھی محفوظ، پیسہ بھی محفوظ، عزت بھی محفوظ، کردار بھی محفوظ، عقیدہ بھی محفوظ، جان بھی محفوظ، لہٰذا پیغمبر فرمائے اکرمو اولادی، میری اولاد دی عزت کرو۔ طبیعتاں گھبراتا نہیں گئیاں، میری آرائز سمجھ سارے صاحبان کو آندی پئی۔ اللہ نے جناب زہرا عطا کی تھی، سید الانبیاء کو پروردگار عالم نے ایک پھل عطا کیتا ہے، پھل تناول فرمایا، اور اس پھل دے ذریعے اون کریم خالق نے نور حضرت زہرا کو صدف عفت خدیجۃ الکبریٰ دے اندر منتقل فرمایا۔
خدیجۃ الکبریٰ کہ عام عزت تے عظمت دی مالکہ خاتون نہیں، اس بی بی دی منزلت دسن واسطے کئی نشستاں کئی مجالس چاہی دیں، لیکن اتنا عرض کرتا صاحبہ ثروت خاتون، مالدار خاتون، جس معاشرے کوئی پوچھتا ہے نا مرداں چوں سب تو بڑا امین کون ہے، صادق کون ہے، ہر بندہ آدھا ہے آمنہ دلال یتیم عبداللہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ۔ اگر کوئی پوچھتا ہے اس معاشرے دی مستورات جو امینہ صدیقہ عفیفہ کون ہے، ہر کوئی آدھا ہے خدیجۃ الکبریٰ صاحبہ ثروت خاتون، جنہیں کئی سونے تے چاندی دے لڈے اٹھ مکہ والے پاسے شام والے پاسے تجارت کرے ہیں، اتنی سٹیٹس والی خاتون، معیاری خاتون، عزت والی خاتون، صاحبہ عظمت خاتون کہ جس زمانے دے وچ عورت کو تذلیل دی نگاہ نال ڈٹھا ویندا ہے، تحقیر دی نگاہ نال ڈٹھا ویندا ہے، اور لوگ اپنی بیٹیاں کو زندہ درگور چ کرے ہیں، اور تھا بی بی آدھی بیٹیاں کو زندہ درگور نہ کرو، میں تھوڑیاں بیٹیاں واسطے دارالامان بنایا، اور بی بی نے پہلا دارالامان بنایا، اور 400 کنیزاں کو اس دارالامان دے وچ جڑیاں رہن والیاں بچیاں انہاں دی خدمت دے طور تے مامور کیتا۔ پورا مکہ وڈے وڈے رؤساء تے عمراء بی بی دے مقروض ہن، آنے ہن بی بی دے دروازے تے، آدھی ای محمد مصطفیٰ دی رسالت دا کلمہ پڑھ دے ونجو تے اپنے اپنے قرض معاف کریں دے ونجو، محمد مصطفیٰ دی نبوت دا کلمہ پڑھ دے ونجو تے اپنے قرض معاف کریں دے ونجو۔ اتنا خرچہ کیتا ہے خدیجۃ الکبریٰ، بالآخر شعب ابی طالب دے وچ پتے کھاونے پہ گئے نہیں خاتون کو، لیکن بڑے بڑے رشتے آیاں بی بی کو انہاں آفر کی تھی کہ بی بی اگر تسا سارے نال عقد کرے سو، اعلیٰ سٹیٹس دے مالک آیاں جڑے اس زمانے دے وچ بڑے بڑے وزیر ہن، آ کے آدھن بی بی اگر تسا سارے نال عقد کرے سو اتنا حق مہر دے سو جو 7 نسلاں تک وہ ختم نہ ہو سی، لیکن بی بی نے ٹھکرا دیتا۔ کیوں؟ بی بی دی نگاہ دے وچ معیار پیسہ نہیں، معیار جائیداد نہیں، معیار دنیا دا خزانہ نہیں، بی بی دی نگاہ دے وچ اگر بطور حاکم بطور شوہر اگر کوئی معیار ہے تو محمد مصطفیٰ جیسا کردار معیار ہے، صادق تے امین کردار معیار ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے محمد مصطفیٰ کو مردہ واسطے اور جمانہ واسطے نمونہ عمل قرار دیتا، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور ان دی دختر نیک اختر سیدہ کائنات کو اللہ نے ساری مستورات واسطے نمونہ عمل قرار دیتا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ دے صدف عفت دے اندر، پاکیزہ بدن دے اندر جناب زہرا دا نور منتقل ہویا، چونکہ بی بی تنہا ہو گئے ہن۔ کیوں؟ او بی بی دیاں سہیلیاں جڑیاں رؤساء دیاں دھیاں، عمراء دیاں دھیاں، جاگیردار لوگاں دیاں دھیاں بی بی دی مقربت اختیار کرنیاں، یعنی قربت اختیار کرنیاں، بی بی دی مائیت اجرانیاں ہن، بی بی نال دوستی ہانے اور سہیلیاں ہن بی بی دیاں، او چھوڑ گئیاں۔ کیوں؟ تے کہدے نال شادی کیتی ہے، بڑے بڑے لوگاں کو ٹھکرا کے بظاہر دیندے کوئی شہرت کوئی نہیں، دیندے کوئی پیسہ کوئی نہیں، کوئی تجارت دا وڈا ہوندے کوئی وسیلہ کوئی نہیں، بی بی رہ گئی تنہا، تانے سنے، لیکن بی بی محمد مصطفیٰ کو نہ چھوڑا، تنہا رہ گئی۔ کچھ عرصے دے بعد جدہ نور حضرت زہرا منتقل ہویا صدف پاکیزہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے اندر، ہن پیغمبر اعظم دے نکار رسالت تو واپس آنن، میدان جنگ تو واپس آنن، خدیجۃ الکبریٰ دے چہرے دے ہوتے کوئی پریشانی دے آثار نہیں دے دے، تنہائی دے آثار نہیں دے دے۔ پوچھتن خدیجہ آیا انہوں تنہائی محسوس نہیں کر دی؟ جواب عرض کر دیئے اللہ دا نبی جڑا میرے بدن اس بچے نہ کوئی ایڈا عظیم میں جڑا میں تنہا تھی نہیں ہاں، میرے نال راز و نیاز کریں دے، اللہ نے اس بچے دے ذریعے میری ساریاں تنہائیاں دور کر دی تھی۔ اور بالآخر میرے عزیزو، پروردگار نے فاطمہ زہرا جیسا تحفہ عطا کیتا۔ سید الانبیاء جن کے متعلق خالق نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ جن جسم اطہر دے مختلف حصہ دا ذکر قرآن دیاں آیتاں دے وچ کر چھوڑا۔ پیغمبر اعظم اس سینے نال اپنی بیٹی زہرا کو لینے ہن، کہلے پیشانی دا بوسا، کہلے چھوٹے چھوٹے رخسار دا بوسا، اپنی آغوش دے وچ بلا کے بار سید الانبیاء بوسے گندن، پوچھن والے پوچھدن ٹھیک ہے باپ کو بیٹی نال محبت ہوندی، تھاکو کوئی عجب محبت ہے، اتنے بوسے کیوں دے دے وے؟ فرمایا اللہ نے میں کو جنت دا ایک پھل عطا کیتا ہے، جنت دے اس پھل دی خوشبو محسوس کرن دا مشتاق جڑا مصطفیٰ تھیندا ہے اپنی بیٹی زہرا دے بوسے گندا ہے، اپنی بیٹی زہرا دے بوسے گندا ہے۔ نہ رکھا گیا فاطمہ، اور امام صادق علیہ السلام نے کچھ توجیحات بیان کی تھیں۔
میری ڈاری زہرا کو فاطمہ اس وجہ تو آقا ویندا ہے جڑا محراب عبادت وچ کھڑی ہوندی ہے نا میری ڈاڈی انہاں دا نور آسمان والا واسطے ایویں چمکدا ہے جویں زمین والا واسطے ستارے چمکدے ہیں۔ دوسری وجہ اتھائی توقف کر کے تھوڑا جہاں دوسری وجہ دسے سا پیغمبر اعظم نے مختلف مقامات دے اوتے اپنی بیٹی دی عظمت بیان کی تھی، کتھائی فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اللہ نے اپنے کلام دے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک میرا حبیب تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن کچھ مسائل ایو جائیں پریکٹیکلی طور تے سید الانبیاء عورتاں واسطے پریکٹیکلی طور تے نمونہ عمل نہیں ہو سکتے، عورتاں واسطے کوئی پریکٹیکلی نمونہ عمل چاہیے ہے۔ اگر خاتون روز معاشر عذر خواہی کرے میرا اللہ مرداں واسطے پریکٹیکلی ایک نمونہ ہے، ٹھیک ہے عورتاں واسطے بھی سید الانبیاء نمونہ عمل ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جنہاں دے وچ سید الانبیاء نمونہ عمل نہیں ہو سکتے، یعنی پریکٹیکلی پردہ کر کے نہیں دکھا سکتے۔ توجہ فرما رہے ہو یا کوئی نہیں؟ میری بات تک پہنچ رہے ہو نا؟ یعنی ایک کو کردار ہونا چاہیے خاتون دی صورت مستور دی صورت جیڑا عالم نسوانی واسطے نمونہ عمل قرار پاوے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو برطرف کر دیتا۔ او کیویں؟ پیغمبر نے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہوں، میری بیٹی زہرا تمہاری ماؤں بیٹیوں اور بہنوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر میں نبی تو فاطمہ نبوت کا حصہ، میں رسول تو فاطمہ رسالت کا حصہ، اور جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ، امام صادق نے بھی ارشاد فرمایا کہ ساری ڈالی زہرا مثل سورہ قدر ہے، جیویں سورہ قدر دا عرفان مشکل ہے ایویں بی بی زہرا دا عرفان اور معرفت مشکل ہے۔ جیڑا بندہ جناب زہرا دی معرفت حاصل کر گندا او سمجھے میں سورہ قدر دی معرفت درک کر گئی۔ فرمایا ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ، بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے فاطمہ کی رضا سے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے فاطمہ کی ناراضگی سے۔ مختلف مقامات دے ہوتے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا دے قصیدے پڑھے، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ دی رحلت ہوئی ہے نا بابے دے ٹور بنن تو بعد سیدہ کائنات نے سیدۃ النساء العالمین نے اپنے بابے دا ایویں خیال رکھا ہے عزیزو جی میں ماں بیٹے دا خیال رکھ دی ہے۔ جلے پیغمبر اعظم خوشبودار پسینے نال شرابور ہو کے میدان جنگ تو واپس آنن، کار تبلیغ تو واپس آنن، بی بی اپنی چادر دے نال بابے دا پسینہ صاف کریں دیئے، کھانا پیش کر دی، اتنا خیال رکھا ہے، اتنی خدمت کیتی ہے جو نبیان دے سلطان کو آکھنا پہ گئے انت ام ابیہا، تو اپنے بابا کی ماں ہے، تو اپنے بابا کی ماں ہے۔ وقت گزر گیا، جدہ عقد دی ڈیٹ معین ہوئی، آئین مولا علی کل یا علی اے دسو تھوڑے کل حق مہرج کیڑی کیڑی شے ہے؟ ایک زیرہ، ایک گھوڑا، ایک تلوار۔ فرمایا گھوڑا تیرے کل ہونا چاہیے، تلوار بھی ہونی چاہیے، کیوں؟ چونکہ تو قاتل المشرکین ہے، تو مشرکان دے سر کٹن والے۔ یا علی تک زیرہ دی کیڑی لوڑ ہے؟ زیرہ فروخت کی تو کرو، زیرہ فروخت کیتی گئی، مومنین کرام 500 درہم یا دینار حق مہر قرار پایا بی بی دا۔ سید الانبیاء جدہ گھر دے اندر داخل ہوئے، قدم رنجا فرمایا، سیدہ کائنات سامنے آ کے عرض کر دی بابا جان جیڑا تساں حق مہر معین کیتا ہے حق کے اعتراض نہیں، البتہ عرب دیاں عورتاں تانے مار کے پیا دیاں ملیکۃ العرب ماں دی دھی سید الانبیاء باپ دی بیٹی تے حق مہر عام عورتاں جتنا ماڑی اور مضافات دے شریف مومنین ایہے گالی ماں دی تے پیو دے درمیان تھینیاں پیان یا سید الملائکہ جناب جبرائیل دا نزول ہوئے اور جناب جبرائیل آن کے بارگاہ رسالت دے اندر عرض کرنن اللہ دے نبی جیڑا حق مہر تساں زمین اور فرش دے اوتے معین کیتا ہے ٹھیک ہے، اللہ پیادا ہے فرش دے اوتے اساں بھی زہرا دا ایک حق مہر معین کیتا ہے اور وہ حق مہر اے ہے جے کچھ تیری بیٹی زہرا منگے میں دیون واسطے تیار ہوں کے منگے کے منگے تو ازادارہ کو حسینیہ کو فاطمیہ کو جناب زہرا اتنے یاد رکھا ہے، نہ کوئی چنی سواری منگی، اللہ تقاضا کیتا ہے، کائنات دے خزانہ دے مالک و خالق نے تقاضا کیتا ہے زہرا منگے میں عطا کرے سن۔ جناب زہرا نے کیا منگے؟ فرمائے بابا جبرائیل کو آخو جو میں اللہ کو بروز محشر اپنے گناہگار شیعہ واسطے حق کے شفاعت کی طلبگار ہوں۔
امام صادق نے ہن وہ گل کرساں، امام صادق نے دوجی وجہ بیان کی تھی، میری ڈاڈی کو فاطمہ اس وجہ تو آقا میں دے جو قیامت والے دہاڑے میری ڈاڈی زہرا اپنے گناہگار شیعہ کو ایویں چون گنسی جویں مرغ ریت دے وچوں دانا پوچھ گئے۔ کچھ دیہانا تو بعد جناب سیدہ دی رخصتی ہو گئی۔ تیسرے دن سید الانبیاء آئے مولا علی دے کول تے ایک گل پوچھیے، کاش اہل سنت اپنے آپ کو اساں سارے سدوینے ہیں، جڑے سنی بھیرا ہیں ماشاءاللہ اپنے آپ کو آدھیں اہل سنت ہیں، کیوں؟ اساں پیغمبر دیاں سنتاں تے عمل کرنے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ شیعہ آدھیں شیعہ ہی اہل سنت ہیں، یعنی اصل اہل سنت اساں ہیں، پیغمبر دیاں بڑیاں سنتاں تے اساں عمل کرنے ہیں۔ کاش کوئی اس سنت تے عمل کرے ہا، کیویں؟ اپنی بیٹی دی تربیت کرے ہا، فاطمی تربیت او کو پردے دا درس دے ہا، اور اگر آواز ماما بھیڑا تک پہنچتی پئیے تو عرض کرے ساں، اپیل کرے ساں، طالب علم ہومن دے ناتے دے نال، سید ہومن دے ناتے دے نال، اور تہاڈا مہمان ہومن دے حوالے دے نال، خدارا اپنے آپ کو با حجاب بڑھاؤ، پردے دا خیال کرو، با پردہ رہو اے ثانی زہرا کی کنیزو، با پردہ رہو اے ثانی زہرا کی کنیزو، تم سے تو کسی شیمر نے چادر نہیں چھینی۔ کاش اللہ آلے گھارچ رہن آلے مومنین اپنی بیٹیاں دی تربیت ان فاطمی کر کے اس سنت تے عمل کریں۔ تریجے دن اپنے داماد کل اے گال پوچھے نون کے جیڑی پیغمبر نے پوچھی اپنے داماد کل، کیفا وجدتا ابنتی فاطمہ، یا علی تے میری بیٹی فاطمہ کو کیویں پاتا ہے؟ جواب سن سو، جواب عرض کرے نین وارگاہ رسالت اچ میں دے امیر امام، نعم العون اللہ طاعت اللہ کی اطاعت پر بہترین معاون و مددگار تیری بیٹی فاطمہ ہے۔ ایو جائیں تربیت کرو، بچیاں پردادار اس قدر پردادار ہوئن جو انہوں کو بے پردہ چہرہ تو نفرت ہوئے، پردادار اپنے آپ کو سیرت جناب زہرا اور زینب کبریٰ دے سانچے اور قالہ بچ ان ڈالن، جو لوگ اگر کہیں پاکیزہ مستور دی مثال دیون تو اللہ مالے گھر والے پاسے اشارہ کر کے آکھیں جو اس گھر جڑیاں بچیاں نہیں رہنیاں، کداں اس گھر دے وچوں نہ بچیاں دی آواز سارے کرنا تک نہیں آئی، کداں بے پردہ بچی اس گھر چوں سا نکل دی نہیں ڈٹھی۔ اور تلاوت قرآن، نماز، تلاوت دعا دی ان عادی ہوئے جو یہ امانت امین دے گھر بنے، یعنی ان دی شادی تھی وے رخصتی تھی وے شوہر دے گھر بنے، اتفاقاً ایسے گھر دے وچ شادی ہو گئی ہے جڑے گھر دے وچ نمازاں دا ماحول کوئی نہیں، تلاوت قرآن دا رواج کوئی نہیں، ایک ایک کرے محفل دعا، کہلے دعائے کمیل پڑھے، کہلے دعائے ندبہ پڑھے، کہلے دعائے عید پڑھے، مسلح تے باوے، تسبیح فزارہ پڑھے، قرآن دی تلاوت کرے، گھر کو نورانی بنا دے وے، روحانی بنا دے وے، پڑوسی آکھن کہ عظیم گھاری جو بچی آئیے، کہ فاطمی گھاری جو آئیے، اور اگر شوہر نماز نہیں پڑھتا ادو صدا بلند تھئیے، علی جن ولی اللہ دی صدا بلند تھئیے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل دی آواز مسجد دے محراب جو بلند تھئیے، اپنے شوہر کو جگا کے مباح پانی دے حوالے کر کے مصلی یا جائے نماز بچھا کے اندے سوٹے خاک شفا رکھ کے آکھے اٹھیو علی دا غلام نماز پڑھ، جو علی نمازیاں دا امام کمینہ تے بدماشا دا امام تھا۔ خدا را پرداداروں کو سیرت زہرا سکھاؤ، اپنے گھرچ عام کرو سیرت زینب عالیہ اور سیرت جناب فاطمہ الزہرا۔ فرمایا عورت واسطے بہترین لباس تقوی الہی ہے، اور عورت دا بہترین زیور حیا ہے۔ امام صادق نے ارشاد فرمایا 3 عورتاں روز محشر جنت وچ میری دادی زہرا دے نال حسین۔ پہلی وہ خاتون جڑی اپنے شوہر دی غربت تے چپ کر کے دنیا تو ٹر بنے، مزدور بیچارہ مزدوری کریں دے، 800 یا 1000 روپیہ گھنا دے، فیسیلٹیز مہیا نہیں کر سکتا، مہنگائی دا دور ہے، یہ تانے نہیں دے دی میرے فلاں سہیلی دے گھر، رشتہ دار دے گھر جی بڑی بڑی سہولیات ہیں، میرے کل کوئی تانے نہیں دے دی۔ کیوں؟ وہ والد نے ان دے ذہن دے وچ سیرت زہرا رس کر چھوڑی گئی، ان دے ذہن دے وچ سیرت جناب سیدہ کائنات ہے، وہ بی بی کہ
جیڑے بستر دے اتے علی ابن ابی طالب دن کو چارہ رکھ کے اپنے اٹھوں کو پہنے ہن، رات کو اسے بستر کو صاف کر کے جناب زہرا جوانان جنت دے سرداراں کو سما چھوڑے دی آئی، کداں علی دی غربت دا شکوہ پیغمبر دے نہیں کریں دی۔ کائنات دے امیرن علی ابن ابی طالب دنیا دا حسین ترین اگر بستر اپنے شہزادوں کو میسر کرنا چاہے نا تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک کردار تھوڑے میرے واسطے پیش کیتا نے تاکہ کوئی اگر غریب ہوئے تو عیب محسوس نہ کرے۔ قناعت تو فائدہ اٹھاوے، القناعت مال لا ينفد، ایسا خزانہ امیر کائنات فرمائنے قناعت جڑا کدی ختم نہیں تھیندا۔ دوسری خاتون او جڑی اپنی شوہر دی بد زبانی تو چپ کر کے دنیا تو ٹر گئی ہے، میرے صادق امام فرمائے جنتی میری داری زہرا دے نالو سی تریجی او خاتون جڑی بغیر حجاب دے کداں غیر محرم دے سامنے گھر تو باہر نہ آوے، چھینے لال ولایت ارشاد فرمائے جنتی میری داری زہرا دی میت جوز۔ اپنے پردے کو یقینی بناؤ میری ماما بہنا۔ اور ایک مسئلہ شرعی اس مجلس اور عشرے اور ایام آزاد توسل دے نال، عورت نماز پڑھے پوشیدہ ترین مقام تے نماز پڑھے، چھپے ہوئے مقام دے اتے نماز پڑھے تے پوشیدہ ترین مقام دے اتے نماز پڑھتی پئی خاتون تھوڑی دیکھنا لگا کوئی نہیں، تھوڑی جی چادر سر تو ہٹ گئی ہے، وال آشکار ہو گئے، شریعت مصطفیٰ دی ان دی نماز اتھیں باطل۔ جیڑا اللہ میرے دوستوں بزرگوں بغیر حجاب دے، بغیر سمجھنا میری بات کو، بغیر چادر دے نماز قبول نہیں کریں دا، اللہ بغیر چادر دے ماتم تے عزاداری قبول کرے سی۔ ماما تے بھیڑا کو پردادار ہونا چاہیے، عزادار ہونا چاہیے، ماتمدار ہونا چاہیے۔ جو آئمہ اہل بیت دی سنت ہے جدہ مجالس امام بپا کرے نہن تا پیغام بھیجوے نہن پرداداروں کو، آؤ کائنات لگ چکی آ کے میرے جد مظلوم دی مظلومیت سنو۔ لہٰذا اللہ نے جناب زہرا کو بڑا مقام عطا کی تا خدا را جناب زہرا دی سیرت اپنی بچیوں کو سکھاؤ۔ پیغمبر اعظم مسند تے بیٹھے ہوئے نانا تے سیدہ آمنہ نگاہ نبوت بننے ہا جناب زہرا دے وجہ نورانی دے اتے بیٹھے نن ران دے، فقام الیہا اپنی جہاں تو کھڑے تھی نہن، صرف کھڑے نہ ہوتے، چند قدم ٹور دے ہن، استقبال کرن تو بعد قبل یدیہا بی بی دے گوئی ہتھا تے بوسا لے دی، وَأَجْلَسَهَا عَلَى مَجْلِسِهِ اپنی جہاں تے بلے نہن۔ المؤمنین پوچھے ہا اللہ دا نبی دھیاں تعظیم کرنی ان پیو تا نہیں اٹھی دے؟ فرمایا خود نہ اٹھی دا، اللہ دا حکم ہوتا ہے میری زہرا آگئی تعظیم کر۔ اجرکم اللہ، گریے دلی ہاڑے ماتم دلی ہاڑے، بڑی عقیدت نال احترام نال جہاں بحضور سیدہ عرصہ پیش کرنے، صرف تعظیم سے اٹھی دینا۔ روایات دسیں 4 یا 6 مہینے نماز تو پہلے یا نماز تو بعد اون دروازے تے آمن ہا جیڑا دروازہ وحی الہی دی نزول دا مرکز ہا، اس دروازے تے کھڑے ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دی تلاوت بعد پوچھ دے ہن بیٹا بطول اجازت ہے اندے رام، جڑے پرانے عزادار بیٹھے ہوئے گریے دی دعوت بھی دینا، دروازے دی اوٹ نالا کھڑے ہا آدھی نبیاں دا سلطان ہے، تم نبیاں دا سردار ہے، اجازت کیوں مانگتا ہے؟ فرما میں ہاں دنیا اللہ کو رسیندہ ودا عام دروازہ نہیں، یہ تو میرے بعد پتہ لگ سیا جو میرا بابا کیوں رو گئے۔ مرحبا مرحبا، اللہ تو رہے گریہ بڑا سونا استقبال، گریہ قبول ہوئے بھائی۔ ایڈی عظمت دی مالکہ سائن جنہ وسدی ہے تا این وسدی ہے، جنہ اجڑی ہے تا این اجڑی ہے، جو بابے تو بعد 75 یا 95 دن زندہ رہی ہے، جوان و عمر ہے 18 سال تے کچھ مہینے، این شباب دا عالم، 18 سال تے کچھ مہینے عمر ہے، این جوانی دا عالم۔ تاریخ ایک نقشہ چھکا ہے کیڑا کیفیت کے لیے میری پاک سین دی مؤثبت الراس پیشانی دے اٹھے موت دی پڑتی، غشی علیہ ساعتا بعد ساعت، لحظت بعد غش آویں دہاتے وقت آفاقہ
مت غیشہ اندائی تے مت آفاقہ ٹر دی ہے تے دیوار دے سہارے تے یا اسا دے سہارے تے اگر مستور دی عمر جوانوں بزرگوں 18 سال تے کچھ مہینے ہوئے بالا دا سن چھوٹا ہوندے دیاں تے پتراں دا بیمار ہو پوے ہک والی دعا منگو اللہ میں کو شفا دے وے عالم دین دو ذاکر صاحب دو پیر و مرشد دو پیش نماز دو پیغام بھیجیں دی اللہ شفا دے وے قبلہ دعا کرو شفا دے وے جو بالا دا سن چھوٹا ہے بطول معاف کر چھڑے میں کو بالخصوص تیرے سید تے پرانے عزادار بیٹھے ہوئے نرم دل تے مومن بطول بیمار کوئی نہیں زخمی آئی سن سو کیڑی دعا مانگ دی آئی دعا دے ہاتھ بلند کر کے آ دیئے اللہ عاجل وفاتی سریع میرا اللہ میں موت جلدی دے میں دنیا دے روح طاقت نہیں واہ بھائی واہ واہ سوائیں غم دے دنیا دا غم دے موت جلدی دے میں دنیا دے روح کیوں نہ منگے ہاں موت دی دعا 75 یا 95 دن اللہ جانے میں سوچیں نا تھوڑا عرصہ زندہ رہیے لیکن 75 یا 95 دن کیویں زندہ رہیے حالات یکسر بدل گئے اجاں بابے دا کفن میلا نہیں ہویا تے زہرا جھٹ لائی گئی آدھی رہیے مسجد دے وچ بھری مسجد وچ آدھی رہیے اے علمو انی فاطمہ پہچانو میں فاطمہ میں تھوڑے نبی دی دیا میں غلط نہیں آدھی میں جھوٹ نہیں بولیں دی میں سچی ہوں اسا اسے گواہی دیون واسطے حاضر ہوئے ہیں اج بارگاہ امام دے اندر جو مولا اسا گواہی دینے جو تھوڑی داری سچی آئی اور جوانوں پھر پہ کرو نماز تو بعد جنت البقیع والے پاس رخ کر کے سلام کیتا کرو السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ و سچی شہیدہ میرا تیرے اتے سلام ہے مت تیرے سلام نال زہرا دا زخم بھر بنے تسا مشاہدہ کیتا ہو سی ڈٹھا ہو سی پرانے عزادار تشریف فرماؤ اگر علاقے دے وچ کوئی مومن کوئی مسلمان کوئی شریف دنیا تو ٹر ونے لوگ کے کریں پتران دے کول وینن تیرے بابے دے ارمان اگر پتر نہ ہوویں ٹر ونن والے دی حکت ہی ہوے شریفاں دا وتیرا اے بازار لگے وینن چادر چ گھنن اپنی پرداداراں دے حوالے چادر کر کے آدن او جڑا شریف نہیں ٹر گیا اوندا پتر کوئی نہیں اون دی حکت ہی ہے اون دھی دے سر دے تے چادر پوا کے ساری طرفوں آکو تیرے بابے دے بڑے ارمان میں مسلمانوں کو پوچھنا اے چاہنا محمد دا پتر ہے کوئی نہ حکت ہی آئی نبی دے ٹر ونن تو بعد کہیں آن گیا ہے بطول تیرے بابے دے ارمان اجرکم اللہ پرچایا نے لیکن کیڑے رنگیج پرچایا نے شریفو دک الباب علی دے دروازے تے باہر آئین واپس پلٹے نہ میرے آقا رون دے ودیان سامنے آکے علی قدم نہ رویں کیوں ادا رونے فرمائے بطول باب پیو دے مقانی آئے کھڑے نہیں اچھا آدھے کے ہیں آدھن زہرا کو آکو کوئی وقت مقرر کرے رات لو یا دیاں کرو تھوڑے میرے رومن دے پابندی دے کوئی نہیں ابو دردہ ایک صحابی ہے جڑا روایت کرتا ہے آدھا میں ریٹھا ہے جڑے حاجی بیٹھے ہوئے تائید کرے سو آدھا میں ریٹھا ہے پہاڑاں دی اوٹاں دے وچ مولا علی نے بیت الحسن بنوا لیتا ہا آدھا میں ریٹھا ایک مستور ہے جنہا ہی کھات پاسے تے بیار شہزادے دے سر دے اٹھے پہاڑاں دیاں اوٹاں کہلے اٹھ دیئے تے کہلے باندھی دی کہلے اٹھ دیئے تے کہلے باندھی دیئے وین ہی کو بلند تھی نے بابا دھی اجڑ گئی ہے مرحبا بھائی مرحبا اوکھے دن گزرے جنہا آخری ویلہ آیا وسیطہ کیتی ہیں یا علی میں کو غسل راتی دے میں کفن راتی دے میں جنازہ راتی چاہیں علی ٹر گئے مسجدہ ایک پاسے شہزادہ نو بھیجا نانے دی قبر تے وجہ دعا مانگاؤ روح شہزادے نانے دی قبر تے آئیں نکی نکی امامیں قبر دے ہوتے رکھ کیا دے نانا اما بیمار شفا گیا جوانوں قبر رسول حل گئی آوازی ول بنو یتیم ہو گئے ہو تاری ماں دنیا تو بھول گئی امامیں نہیں سنبھلے دوئیں شہزادے دوڑ دے آنے نیمیں پردہ رانا گو امیر دا دوڑ دے پچھوں غریب آدھا دوڑ دے جوانوں پڑھنا لے ایویں پڑھ دیں جو گھر دے دروازے تے آئیں نا روایت دسیں دیئے ہوتا آئیں جتا مسجد بابا بیٹھا سن سو لفظ بابے دے سامنے اپنی یتیمی دا اعلان کیتا نے منظر ذہنج رکھا عزت لیو یک زبانوں کے آدن یا آبدا ماتا تو
پڑھنا سوکھ ہے تو سننا سوکھ ہے معاف کر چھڑے ساری ماں دنیا تو ٹر گئی ہے رومن لیو علی فاتح خیبر و خندق قاتل مرحب اتر علی کے میدان جڑا کوئی نہیں در خیبر اکھڑنا سوکھا او کہا زہرا دی شہادت دی خبر سننا مکانیوں جدالی نو پتہ لگے جو زہرا میرا ساتھ چھوڑ گئی ہے جیدہ وڈا بہادر ای زمین تے جان گے آدھے بدور دشمنہ دے ویڑی چکلہ چھوڑی ویڑی میں کونڈسا علی کے کونڈو کو سنے سی اجرکم اللہ اجرکم اللہ تو تا کچھ دیا ہے یا علی میں سنیے لوگ تو آتے سلام نہیں کریں دے میں کونڈسا میں کہ کونڈو سنے سا مکانیوں ابن عباس آدھے او چپ کر کے ستی پئی آئی دے لوگ روڑ تو ہٹکے دے آئے آدھے میں منظر دکھے علی مسجد جو واپس آئے پاک دے پیش کھل کے گل جائے ہوئے آئے روندہ ودائی علی کتھائی زینب علیہ کتھائی ام کلثوم کتھائی حسن بیٹھا روندے تے کتھائی حسین علی پتر بولی ویندے دیا بولی ویندے آدھے رو جتنا دل رکھے اتنا رو تھوڑی ماں جو ٹر گئی ہے پر خیال کرے اچھا نہ روئے کیوں اے وہڑا علی دے گھر بطول دے میرے کو لوگ پوچھتے بتے ہونے نے یا علی تیریاں دیاں کوئی نہیں مرحبا اللہ انہا آوازاں تیرا ہم فرمائے اللہ انہا اکھا تیرا ہم فرمائے اللہ توانی بیڑے وزدے رکھے روڑا لے او معصوم ہمیشہ معصوم غسل دیویں دے جدہ غسل دے مراسم پہ ہونے آئے نا کچھ دیر دے بعد ابن عباس آدھے میں ڈٹھے علی جیاں بہادر امام میں دوہے ہاتھ سر تے رکھی ودائی ویڑے دیا دی جائے اللہ کرے میں پڑھ گنا تے تو سن گنے آدھے میں پوچھے یا علی انہیں بلن واداوے ہولے رو آپ کیوں ادرونے آدھے ابن عباس نہ پوچھ دیڑے لے میں زہرا دی پٹی ہٹائیے میں کو ظالم دے ظلم دے نشان نظر ہے میں کو نائی دے زیندی میریاں پسلیاں تروڑ گئی ہیں معاف کر چھوڑے بھئی اجرکم اللہ نائی دے زیندی میرے رخسارا درگ نیلا ہو گئے نائی دے زیندی میرے کان زخمی غسل مکمل ہو گیا کفن مکمل جنازہ تیار ہو گیا جڑا جنازہ تیار ہو بنے ازادار ہو گھر دوریرہ سر مرے دائے میت تیار چوی جڑا لائے آخری مون دیکھ لو علی سر مارے کدو حسن ہے کدو علی آئیے رومن علی حسین ماں دے پوان دعا بیٹھا ہے دکھ تلیاں تے بوسا دے کے آدھے بول کربلا دا غریب ملن آئی اجرکم اللہ اجرکم اللہ بھائی بڑی محبت علی لوگو اتنا زیادہ دگت لوڑی کوئی نہیں ہے آدھے نامہ الوا بس سے گردن کوئی جانا لبچڑا ملن آئی اما اجرکم اللہ کوئی رنے نہ روانا لے او شہزادے تے شہزادیاں حاطف دی آواز ہے یا علی دھیاں تے پترانو ماں دی میت تو جدا کر کیوں میرے ملائکہ تو تسبیح چھوٹ گئی ہے جوانو علی بڑے عزت تے احترام نال دھیاں تے پترانو ماں تو جدا ودا کرے دے آج 11 ہجری ہے مدینے دا شہر
شریعت بطول دی ہے رومن والے شہزادیاں تے شہزادے ہٹاون والا شفیق بابا آؤ میرے نال رل کے جلو کربلا 11 محرم دی دیگرا لاش حسین دیا رومن والی 4 سالہ دی معصومہ جوانو ہٹاون والا بابا بابے دا کمینہ قاتل کمینے دا ہاتھ اٹھائے معصومہ دے ہاتھ رخسارہ تے آگئے او دی دے ہاتھ میں دے چہرہ اڑائی پھر دے آدھیے بابا دھی اجڑ گئی ہے بابا دھیے رول گئی ہے اجرکم اللہ چھوڑیں دا پیائیں ممبر تھوڑی محبت تقاضا کیتا ہے منظر پڑے ذہنہ جنازہ تیار ہو گیا جنازہ چلی جا نہیں خبر نہ رسیدہ جوان علی کونان اتنا پتہ ہے ایک پاس علی دوجہ پاوا جناب حسنین تریجہ سلیمان چاند قدم ترے ہیں روان علی محسوس کیتا ہے جنازے دنال کوئی پردہ دار پیان دیئے فرمینن حسن بچڑا اے پردہ دار کونے بابا میری بھین آلیہ فرمایا مادہ جنازہ رکھو آلیہ نو گھر پہنچو مدہ کوئی روزہ رسول دے صحابی قرآن ودا پڑھدا ہوئے ان دی نظر میری دھی دے کرتے پوئے میں آدھا یا علی آج نہیں برداشت کردہ جو کوئی صحابی تری دھی دے کر تو دیکھے کیویں نہیں بھی آئی ہوئے لے جڑا 5 لاکھ بے غیرتان دا مجھو شرما کے نروے کمینے نچدے ہیں ہس دے ہیں تپل مرے نے ہیں آدھے آلے لو ٹرن دوال نہیں آدھا ہوا باغی دی ودی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلِبًا